بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے استغفر اللہ کے معززین، السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک خاتون آئی، کہنے لگی حضرت میرے علاقے میں ایک عورت کا انتقال ہوا ہے، میں اسے غسل دے رہی تھی۔ غسل دینے کے دوران جب میں نے غور کیا تو اس کی صورت بدلتی ہوئی نظر آئی، اس کی شکل و صورت بگڑتی ہوئی نظر آئی۔ میں دیکھ کر حیران ہو گئی، عجیب تعجب میں پڑ گئی، سوچ میں پڑ گئی، یہ عورت تو نمازی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، تہجد گزار بھی تھی۔ حضرت مجھے بتایا جائے کہ آخر اس نمازی عورت کی خوبصورتی بدصورتی میں کیسے تبدیل ہو گئی، کیوں ہو گئی، اور اس کی شکل بگڑتی ہوئی مجھے کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اسلام کی مقدس شہزادی، اب تم جاؤ اور کل آنا تو اس عورت کو بھی ساتھ لے آنا جس عورت نے اس مردہ عورت کے ساتھ کافی وقت گزارا ہو، اس مرنے والی عورت کے ساتھ جس عورت نے وقت گزارا ہو، اس عورت کو میرے پاس لے کر آنا، میں اس سے یہ سوال کا جواب لے لوں گا۔ یہ عورت گھر چلی گئی۔ دوسرے دن اس کی ماں کو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا، حاضر کیا۔ حضرت نے پوچھا، ماں جو کچھ پوچھوں گا سچ سچ بتانا، وہ تیری مرنے والی بیٹی، اس کی زندگی کیسے گزری، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کی جوانی کیسے گزری، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، مجھے بتایا جائے۔ اس بڑھیا عورت نے کہا، اے نواسہ رسول، آپ کے آگے جھوٹ بولنا فضول، آپ کے آگے چھپانا فضول ہے۔ دراصل وہ جو میری بیٹی تھی جس کا انتقال ہوا، ایک تو وہ بد اخلاق تھی، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، ارد گرد رہنے والی جتنی بھی ہمسایہ عورتیں تھیں اس کے مرنے کی دعائیں کرتی تھی، یا اللہ یہ بد اخلاق عورت کب مرے گی، حالانکہ وہ نمازی بھی تھی، پرہیزگار بھی تھی، تہجد گزار بھی تھی، لیکن اس کو بولنے کی تمیز نہیں تھی، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ دوسرا، وہ شوہر کے آگے چہرہ بگاڑ کر رکھتی تھی، جب بھی شوہر اسے دیکھتا تو وہ شوہر کو پریشان ہی کر کے رکھ دیتی تھی، شوہر کو غمگین کر کے رکھ دیتی تھی۔ جب بھی شوہر اسے محبت بھری نظر سے دیکھتا، ہر وقت شوہر کے آگے چہرہ بگاڑ کر رکھتی تھی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، فرمایا 5 عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن 5 عورتوں کا جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ پوچھا، کیا آخر وہ 5 بدبخت عورتیں کون کون سے ہیں، اور وہ 5 کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ان عورتوں کا جنت میں جانا مشکل بن جائے گا؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا، اے عورت جو اپنے شوہر کی نیکیوں کا انکار کرے، وہ عورت جو اپنے شوہر کی اچھائیوں کا انکار کرے، وہ عورت جو اپنے شوہر کے تمام احسانات کا انکار کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت شوہر کے ساتھ کئی سال زندگی گزارتی ہے، ایک اچھا شوہر اپنی بیویوں پر ہزاریں نعمتیں لٹاتا ہے، ہزاروں کروڑوں نعمتوں کی بارش برساتا ہے، لیکن جب وہ غریب ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے مال چلا جاتا ہے، جب وہ غریب ہو جاتا ہے پھر یہی اس کی بیوی اسے کہتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے کبھی کچھ دیا ہے۔ ایک اچھے شوہر کا یہ جملہ کہنا، ایک اچھے شوہر کو یہ جملہ کہنا، جب وہ امیر تھا تو ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، ہزاروں نعمتوں لٹاتا تھا، اب جب وہ غریب ہوا، غربت کا شکار ہوا تو بیوی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ نے میرے ساتھ کبھی کوئی اچھائی ہی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ جملہ ہے، یہ نیکیوں کی نمازوں کو، روزے کو، حج کو،
زکات کو, سجدوں کو, تہجد کو, تمام نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے. عورت کا یہ جملہ, ایک اچھے شوہر کو یہ جملہ کہنا کہ میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی, تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں شوہر اپنی بیوی کو محبت بھری نظر سے دیکھے, پیار بھری نگاہ سے دیکھے, آگے بیوی نہ مسکرائے اور اس طرح چہرہ بگاڑ دے, شوہر کو دیکھے کہ الٹا شوہر کو پریشان کر دے. فرمایا ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب پڑتا ہے, ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب کا نشانہ پڑتا ہے. دوسری وہ عورت جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو دکھ دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے, وہ بدبخت عورت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باتوں باتوں پہ شوہر کو دکھ دینے والی عورت کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ تو اس کا کوئی روزہ قبول ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا, ایک عورت کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا, ایک عورت عذاب میں مبتلا تھی. وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ لوہے کی کینچی کو آگ میں تپا کر ایسے آگ کی کینچی جیسا بنا کر اس عورت کی زبان کو کاٹا جا رہا تھا. میری بہنیں ذرا کان کھول کر سنیں, آگے آگ میں کینچی کو تپا کر کینچی کو آگ جیسا بنا کر اس عورت کی زبان کو کاٹا جا رہا تھا. جہنمی لوگوں کا کھانا بھی آگ کا ہوگا. جب ان کو بھوک لگے گی ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے گا اور وہ کھانا بھی آگ کا ہوگا. جب ان لوگوں کو پیاس لگے گی ان کے سامنے پانی رکھا جائے گا, یہ پانی بھی آگ کا ہوگا. سنیں ذرا, ان کا کھانا بھی آگ کا, پینا بھی آگ کا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل آخر اس عورت کو اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو میرے بھائی حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت عورت ہے جو اپنے شوہر کو اپنی زبان سے دکھ دیتی تھی, درد دیتی تھی, تکلیف دیتی تھی, ایسا جملہ بار بار بولتی تھی جو شوہر کی تکلیف کا باعث بنتا تھا. فرماتے ہیں تیسری وہ عورت جو زیب و زینت کر کے بن سنور کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے, غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی ہے, چہرہ دکھاتی ہے, خوبصورتی دکھاتی ہے, کٹے ہوئے بال دکھاتی ہے. پیشانے والا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے, جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوتی تب تک اللہ کے فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا. فرمایا ایسی عورت کا بھی جنت میں جانا مشکل بن جائے گا, ایسی عورت جہنم میں جائے گی. جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مرد کو گھر میں لے کر آئے گی. اب آپ بتائیں آپ لوگوں کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو غیر محرم ہیں, جو آپ کے گھر آتے جاتے ہیں, شوہر کی غیر موجودگی میں آتے جاتے ہیں. فرماتے ہیں ایسی عورت کا جنت میں جانا مشکل بن جائے گا. میں پانچویں ایسی عورت جو شوہر کے آگے منہ بگاڑتی ہے اور جس طرح بگاڑتی رہتی ہے, شوہر گھر نہیں ہے اس کا منہ ٹھیک ہے, اگر شوہر گھر آ گیا ہے تو اس کا منہ بگڑ جاتا ہے. ایسی عورت کا جنت میں جانا مشکل بن جائے گا. تو میری بہنوں اپنی شوہر کو راضی کرو جس سے اللہ بھی تم پر راضی ہوگا. اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو جو اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی ان کو اللہ ہدایت دے اور اپنے شوہر کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.